پہلے حصے میں ہی ہمیں ایمبرایولوجی کا علم دیا جا رہا ہے، اور ایمبرایولوجی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ ایمبروئے وomb آف اے مدر. قرآن کی جو پہلی سورہ ہے سورہ الفاتحہ، جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، مدر آف دی بک، مدر آف دا قرآن، ام الکتاب. اس سورہ کے اندر آپ دیکھیے اللہ نے اپنی سب سے پہلی دو صفتیں بیان فرمائی ہیں، الرحمن اور الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ دیکھیے کہ الرحمن اور رحیم میں جو دو ورڈ آئے ہیں، رحمان اور رحیم میں رحم. What is رحم؟ Can anyone tell me what is the meaning of رحم؟ اللہ کے نام سے شروع جو سب سے زیادہ رحم والا ہے. What is رحم؟ رحم کیا ہوتا ہے؟ جسے آپ انگریزی میں کمپیشن کہتے ہیں، ہندی میں سنسکرت میں کرونا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے گجراتی میں بھی کرونا کہتے ہوں. رحم شفقت. لیکن رحم وہ نہیں ہے. رحم کے اصل معنی ہے رحم مادر، womb of a mother. اللہ نے اپنی جو سب سے پہلی صفت بیان فرمائی ہے وہ رحم مادر سے بیان فرمائی ہے کہ میری محبت جو میں اپنے بندوں سے کرتا ہوں، اپنے مخلوق سے کرتا ہوں، اپنے بیچارے جو ناتواں بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، انسان ہیں، میں ان سے جو محبت کرتا ہوں، یہ شفقت کرتا ہوں، رحم کرتا ہوں. اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طریقے سے ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے، جس طرح سے رحم مادر میں، womb of a mother میں جو کمپیشن ہے، جو کرونا ہے، جو نرمی ہے، جو محبت ہے اپنے بچے کے لیے، جنین کے لیے، فیٹس کے لیے، اس بچے کے لیے جو بھی جنما بھی نہیں ہے، اس کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں. اللہ نے فرمایا کہ میری محبت اے میرے بندو ویسی ہی ہے، بلکہ حضور نے فرمایا 70,000 ماؤں سے زیادہ ہے. یعنی 70,000 ماؤں کی رحم میں، مادر میں جو محبت، شفقت، نرمی، کرنا ہے اپنے بندوں کے لیے، اس سے کہیں زیادہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. ایک ماں کے برابر بھی ہم اس سے محبت نہیں کرتے ہیں. تو یہ علم بغیر محبت الہی کے بیکار ہے، اور اگر اس میں محبت الہی شامل ہو جائے، عشق الہی شامل ہو جائے، عشق رسول شامل ہو جائے، تو پھر یہ علم بنتا ہے نور. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں. پیغام محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. اب اس کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا، علم کے بعد جس چیز کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ ہے عمل. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ نے 3 طرح کے مخلوقات بنائے. نمبر 1 نوری، فرشتے نور سے بنے ہیں، اینجلز میڈ اپ آف لائٹ. نمبر 2 ناری، جنات، شیاطین، سیٹنز. ان کو اللہ نے ڈیولز کو، ڈیمنز کو کیسے بنایا ہے؟ دے آر میڈ اپ آف فائر. لیکن اللہ نے تیسری مخلوق کیا بنائی ہے؟ ہم، حضرت انسان جو سب سے زیادہ ناتواں ہے، اسے کس چیز سے بنایا ہے؟ خاکی. We are made up of dust, we are made up of mud, we are made up of clay. حضور نے ارشاد فرمایا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. I was the prophet and I was the light of the prophet. When Adam was between the process of creation, between mud, clay and water. جب واٹر اور کلے کے بیچ کا جو پروسیس آف کریشن ہے اس میں آدم علیہ السلام تھے. میں اسی وقت سے نبی تھا، میں اسی وقت سے نور تھا، اور میرا ہی نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری. فرسٹ اللہ کریٹڈ مائی لائٹ اینڈ آؤٹ آف مائی لائٹ ہی کریٹڈ دا یونیورس، دا کاسموس، آل دس یونیورس، انٹائر کاسموس. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی نور کو پیدا فرمایا. اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا کہ سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام کو. تو آدم علیہ السلام کے نور سے ہی ہم سب کو پیدا کیا گیا.
جب تک اس لائٹ کو، اس نور کو ہم اپنے اندر نہیں پہچانیں گے، جب تک اس نور محمدی کو، جو نور آدم علیہ السلام کے ذریعے سب سے پہلے ظہور ہوا تھا جس کا، اور مجھے بتائیں آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا ظہور کہاں ہوا ہے؟ کین اینی ون ٹیل می پلیز؟ ویئر ڈڈ، یس پلیز اسٹینڈ اپ اینڈ ٹیل یور نیم اینڈ ٹیل می. شری لنکا، جس کو آپ آج شری لنکا کہتے ہیں، سرلاندیپ کہتے ہیں، وہ ہندوستان میں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نور آدم علیہ السلام کے اندر آیا، اور آدم علیہ السلام ہمارے ملک میں سب سے پہلے آئے، ہمارے سرزمین ہندوستان میں، ہند میں. حضور نے کہا الہند من السندھ والسندھ من الہند، سندھ انڈس ویلی ہند سے ہے اور ہند سندھ سے ہے، انڈس ویلی سے ہے. اور علامہ اقبال نے کہا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے. کیوں کہا تھا آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آ رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. کہاں سے آ رہی تھی؟ ہماری سرزمین سے آ رہی تھی. کس کی خوشبو آ رہی تھی؟ کس کی ٹھنڈی ٹھنڈی کول بریز آ رہی تھی؟ What fragrance, what cool breeze was that even the holy prophet was feeling and receiving it? None other than his own light. یہ آپ ہی کی خوشبو آپ ہی کو آ رہی تھی، کیونکہ آپ ہی کا نور سب سے پہلے اس کا ظہور ہندوستان میں سرلاندیپ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوا. اور میں چونکہ ایک یونیورسٹی میں آیا ہوا تھا، بابا صاحب امبیڈکر اوپن یونیورسٹی ایز اے اسپیکر، اینڈ وہاں بہت سارے شری لنکا کے بدھسٹ مونکس آئے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بھی جاتے ہیں آدم علیہ السلام کے اس فٹ پرنٹ کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے بدھا کا نور وہ آیا، وہاں آیا، وہ اپنے طور پہ اسے مانتے ہیں. بٹ آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے رسول کے نور کا اظہار ضرور ہیں. تو آدم علیہ السلام کا جو نور ہے وہ حضور کا ہی نور تھا، اور اسی نور کو آپ محسوس کر رہے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ہند سے اطیب ریح من ارض الہند، سب سے اچھی پاکیزہ ہوا، خوشبو مجھے ہندوستان سے آتی ہے. وہ کس کی ہوا تھی؟ وہ کس کا نور تھا؟ وہ کسی اور کا نہیں، آپ ہی کا نور تھا. تو جب تک ہم اس نور سے نہیں جڑیں گے، ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کس کا نور ہیں، ہمارے اندر کس کا نور ہے. جب تک ہم اس کو نہیں جانیں گے، ہمارا علم اور ہمارا عمل یہ دونوں ہی ناکام ہو جائے گا. تو نوری اللہ نے بنایا فرشتوں کو، ناری اللہ تعالیٰ نے بنایا شیاطین کو، جنات کو، اور انسان کو خاکی بنایا. لیکن یہ خاکی وہ ہے کہ اگر اس کا عمل اچھا ہو جائے تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی نور فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور جب یہ انسان اپنے عمل میں بلند ہو جاتا ہے تو اگر گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، اگر گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، اور بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. If human being is reduced in his action, in her action, اگر عمل میں انسان گھٹتا ہے تو he or she can be reduced to just a palm of dust, clay, mud. بس ایک مشت خاک انسان بن جاتا ہے، بہت گر جاتا ہے انسان. جب گرتا ہے تو بہت گر جاتا ہے، اور جب وہ اپنے عمل سے، علم سے آگے بڑھتا ہے تو بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکی. If man rises up, if a woman rises up, soars up, he or she cannot be encompassed and limited even by the cosmos, even by the length and stretch of this universe. یہ بات ہے انسان کے اندر. خاکی ہیں ہم خاک ہیں، خاکی ہے ماوا ہمارا. لیکن جب ہم بڑھتے ہیں تو نوری فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جب ہم گھٹتے ہیں تو شیاطین سے بھی نیچے گر جاتے ہیں. آج کا انسان کتنا گر چکا ہے. آپ دیکھیے جہاں ٹیکنالوجی، سائنس نے جتنی زیادہ ترقی کی ہے، تو آپ دیکھیے وہ انسان اتنا ہی گر چکا ہے. کیونکہ پہلے انسان وداؤٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے تو تھا، مگر ہمارے فیملی ویلیوز تھے، ہمارے اندر محبتیں تھیں، انسانی محبت تھی، خدا کی محبت تھی. اور آج اس کے بغیر جب ہم ترقی کر رہے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلکہ اب آ گیا ہے اے آئی کے بعد AGI، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، اس کے ذریعے ہم نے بہت ترقی کر لی. لیکن
انسان اپنے علم اور اپنے عمل کے بغیر باوجود بھی اتنا گر گیا ہے کہ کبھی وہ اتنا گرا ہوا نہ تھا. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں اس روشنی سے جوڑنا پڑے گا جس روشنی کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، جس علم کو نور کہا گیا ہے، جس کے بارے میں آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اللہ نے آدم کو سب سے زیادہ علم دیا ہے. تب جا کر کے آپ کی شخصیت اوقاتی روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اس علم کے نور کے ساتھ اور اس عمل کی بلندی کے ساتھ آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. Thank you very much indeed for your patient hearing. Now I would like to open floor for the questions. If any questions, please, most welcome.